ہماری کامیابی کی راہ میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، ہم بے چین رہتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے یہ ہمارے اندر فیئر پیدا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے آپ بہت بڑے بڑے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہے، وہ پازیٹیو انرجی کریٹ کرتی ہے۔ پازیٹیو اپروچ رکھنے والے بندے کو کبھی بزدل نہیں سمجھا۔ چوری کے پروسیس کو عقل مندی کے ساتھ ٹھنڈے طریقے سے پرسو کریں، وہ بہتر ہے۔ کسی دوست کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا بننا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم اسٹوڈنٹس۔ آج آپ روزے کے اندر بڑی دور دور سے تشریف لائے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا جو سیشن کا پروگرام عاصم بھائی کے ساتھ بنا تھا وہ ایسے ہی تھا کہ ہم کچھ 3-4 سیشن لائیو کیا کریں گے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ پراپر کر سکیں، انٹریکٹ کر سکیں، تاکہ ایک دوسرے کی بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہم نے سوچا تھا وہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ اور اتنا یہ بات ہم آمنے سامنے کریں گے اور دل کی بات کریں گے اور گپ شپ لگائیں گے اس کے اوپر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہم سب کی لائف کا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے دوست سے ملیں گے، بیسٹ فرینڈ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ہم اپنے دشمن کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ دوست، مخلص دوست، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیا کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، پرسکون رہیں، صحت مند رہیں، ترقی کریں، خوشحال رہیں، کامیاب ہوں، ہم لائکیبل ہوں، لوگ ہمیں پسند کریں، ہم لوگوں کے لیے پیار رکھیں، لوگ ہمارے لیے پیار رکھیں، ہماری راہ میں رکاوٹیں کم سے کم آئیں، ہمارے لیے کم مشکلیں ہوں۔ ایسا دوست مل جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے، لیکن دوست کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ اسی طریقے سے دشمن کون ہے؟ ظاہری بات ہے اس کا الٹ، وہ ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتا، وہ ہماری راہ میں رکاوٹیں اٹکاتا ہے، وہ ہمیں بے امید کرتا ہے، وہ ہمیں ڈسکریج کرتا ہے، ہماری راتوں کی نیند اڑاتا ہے، ہمیں لائکیبل نہیں رہنے دیتا، ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے پیار کم کرتا ہے، ہماری کامیابی کی راہ میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، ہم بے چین رہتے ہیں۔ اب سوچیں کتنا خطرناک دشمن ہے، اور اگر ایسا ہو کہ ہم خود ہی اپنے دشمن بن جائیں، ہم لائکیبل نہیں رہتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہماری صحت خراب ہو جاتی۔ ہم اگر ایسا ہے، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں اور ہم اپنے دوست نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اس کو بدلنا ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ آبزرو کرنا ہے کہ کیا ہم نیگیٹو تو نہیں سوچتے، اور اگر ہم یہ جان لیں کہ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو پھر ہمیں ٹھان لینا ہے کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے یہ ہمارے اندر فیئر پیدا کر دیتی ہے، ہمیں کمزور کر دیتی ہے۔ میں آپ کو کچھ اپنے ہی ذات سے کچھ واقعے سناؤں گا، کیونکہ میں جب اپنی زندگی کو پیچھے دیکھتا ہوں مڑ کے، تو ساری زندگی جیسے گزری ادھر سے مجھے چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ساری حقیقت کیا تھی۔ ایک دفعہ آپ نے شاید سنا ہوگا، بابا ولی کندھاری صاحب کا مزار ہے یہ ادھر واہ کینٹ سے آگے حسن ابدال کے پاس۔ ہم لوگ پنڈی واہ اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے، تو ساری فیملی کا پروگرام بنا کہ ادھر جانا ہے جی بابا ولی کندھاری صاحب، کہ میں کوئی 10-11 سال کا تھا۔ ہم چلے گئے۔ اب وہ مزار پہ جانے کے لیے پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے۔ پہاڑی کچھ اس طریقے سے ہے کہ آدھی سے زیادہ پہاڑی جو ہے وہ بڑی آسان ہے، اور اس کے بعد سٹیپ چڑھائی ہے جہاں پر مزار ہے۔ ساری فیملی تھی، ہم جا رہے تھے آہستہ آہستہ، میں ذرا بچہ تھا، لڑکا تھا، میں ذرا تیز تیز بھاگنے لگ گیا۔ شام کا وقت تھا،
جو راستہ آسان تھا وہاں تک تو ہم پہنچ گئے. ابھی میں نے دیکھا پیچھے فیملی پیچھے آ رہی تھی, میں وہ اسٹیپ جو جگہ تھی میں وہاں پر بھی چڑھنے لگ گیا اکیلا, اور بھی وہاں پہ وہ پٹھان قسم کے لوگ جو وہاں کے رہائشی تھے وہ چڑھ رہے تھے وہاں پر, تو میں ایک بندے کے پیچھے پیچھے میں بھی چڑھنے لگ گیا. مجھے یہ آئیڈیا نہیں رہا کہ یہ وہ جو نارمل راستہ ہے تھوڑا سا آسان, یہ وہ نہیں ہے, یہ بالکل اسٹیپ چڑھائی ہے. لیکن وہ لڑکا بھی اوپر بندہ چڑھ گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھنا شروع ہو گیا. تھوڑی دور کے بعد جا کے دیکھا کہ ایک لمبا سا پتھر آ گیا اور اب آگے جانا میرے لیے مشکل تھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ یار یہ میں تو غلط راستے پہ تھوڑا سا ہو گیا ہوں, تو اب اوپر جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن میں نے دیکھا کہ شاید نہیں جا سکتا. تو میں نے واپسی کے لیے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے بالکل ایک سٹیپ ڈاؤن نظر آیا جو میں چڑھ کے آیا تھا. تو ایک دم پریشان ہو گیا میں, اور میں واپس دیکھنے لگ گیا. لیکن کیونکہ وہ میں پیچھے دیکھ چکا تھا اور مجھے لگا تھا کہ یار کہیں میں گر نہ جاؤں, میں ڈر گیا. وہی جگہ تھی آدھا منٹ پہلے میں بڑے کانفیڈنٹلی وہاں پہ کھڑا تھا, اور جب میں نے پیچھے دیکھا اور مجھے گرنے کا ڈر محسوس ہوا تو وہ خوف اس نے میرے اعصاب پہ اثر کرنا شروع کر دیا. میرے مسلز جو ہیں وہ بالکل ڈھیلے ہو گئے اور میرے جسم میں سے جان نکلنے لگ گئی, اور میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی, اور میرے ہاتھ بھی کانپنے لگ گئے, اور میں نے وہ پتھر کو ایسے پکڑ لیا کہ میں گر جاؤں گا. اور بچہ تھا, ہلکا رونے بھی لگ گیا, آنسو بھی میرے جانے لگ گئے, اور بالکل مجھے لگا کہ دنیا ختم ہوگی اور میں نے گر جانا تھا وہاں سے. میرے پاؤں کانپ رہے تھے اور میں شیور کر رہا تھا اور میں نے گر جانا تھا. اتنی دیر میں اللہ کا ایک بندہ اوپر سے ایسے گزرا وہیں اسی راستے سے. میں نے اسے ذرا ہیلپ کے لیے بھی کہا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا, تھوڑا سا سیدھا کیا, اور میں نے اس کو جو دیکھا وہ بھاگتا بھاگتا جہا رہا ہے, کھیڑیاں پہنی ہوئی تھیں اس نے, اس کو دیکھ کے مجھے واپس کچھ کانفیڈنس آیا اور میں واپس اتر گیا. تو میں نے یہ اس وقت محسوس کیا کہ جب میرے اندر فیئر آیا تو میری ساری جو تھی خوبیاں وہ ختم ہو گئی اور میں بالکل کمزور ہو گیا. اور جس چیز کا مجھے ڈر تھا کہ میں گر نہ جاؤں تو میں تقریباً گرنے والا ہو گیا. اسی طریقے سے ایف سی کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا, نمبر میرے اچھے آگے تھے, اردو میڈیم اسکول سے میں گیا تھا وہاں پر. تو میں کلاس میں گیا تو وہ کلاس میں زیادہ تر انگلش میڈیم کے بچے تھے, اب ٹیچر بھی انگلش بول رہے ہیں, بچے بھی انگلش بول رہے ہیں, اب میرے لیے ذرا کوپ کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو میں ادھر سے بھی پریشان ہوا. ایک دو دن کلاس میں گیا, مجھے مزہ ہی نہیں آیا بالکل, میں نے کلاس اٹینڈ کرنی چھوڑ دی. میرے آرٹس کے لڑکے دوست بن گئے. پھر جب میں 15 دن بعد گیا تو کلاس اور آگے نکل گئی تھی, پھر میں کوپ نہیں کر سکا. تو کرتے کرتے ہوا ایسے کہ وہ کلاس نے, وہ انگلش, بچوں کی انگلش نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں نے کلاس والوں سے میں پیچھے ہی رہ گیا. اور جب میری ایگزام آئے تو میری تیاری نہیں تھی بالکل. پھر ایگزام کا خوف, پھر پیپروں کا خوف, پھر نمبروں کا خوف کہ کم آئیں گے, سپلی میں دوں گا. پھر سپلی میں خیال آیا کہ نہیں فائنل میں دوں گا. تو میں نے 4 سال, یعنی کہ 2 سال میری ایف ایس سی کے, اس کے بعد 2 سال مجھے لگے ایف ایس سی کرنے کے لیے. جب میں نے ایگزام پاس کیے پھر بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کا میرا میرٹ نہیں آیا, صرف خوف کی وجہ سے. اب اچھا, میں امیگریشن میں کینیڈا کی امیگریشن میری ہوئی ہے, میں ویسے الگ سے ایک واقعہ سناتا ہوں. تو جب ہم سب سے پہلی دفعہ جب جاتے ہیں ہم کسی باہر کے ملک, امریکہ, کینیڈا وغیرہ, تو ہمیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ ویزا تو لگ گیا ہے, پتہ نہیں امیگریشن والا آفس جو ہے نا وہ آفیسر کو پکڑ لے گا. تو جب ہمارے دل میں یہ خوف ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہی پکڑتا ہے. آپ کی شکل پہ 12 بجے ہوتے ہیں, اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے اور اسے پوچھ گچھ کرنی ہے. تو صرف ہماری چیکنگ ہی ہو رہی ہوتی تھی, جو گھبرائے ہوئے لوگ تھے.
پھر کیا ہوا، پھر میں کوئی کمپیوٹر سائنس کے اندر پڑھائی میں نے شروع کر دی. کمپیوٹر سائنس ایسا سبجیکٹ آیا جس میں ابھی لوگوں کی بالکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی. تو جب میں اس میں گیا تو میں باقی جو اسٹوڈنٹس تھے میں ان کے ساتھ ہی رل گیا. اور کیونکہ مجھے پیچھے مار اتنی پڑی ہوئی تھی اور ہر جگہ سے میں گھبرایا ہوا تھا، تو میں کمپیوٹر سائنس کے اندر تھوڑی سی میں نے محنت زیادہ شروع کر دی. کچھ میرا آئی کیو بھی ٹھیک تھا، اس میں میرا انٹرسٹ بھی تھا. کمپیوٹر سائنس واز مائی سبجیکٹ. تو میں اس میں اچھا ہو گیا اور ٹیچر بھی میرے سے بڑے خوش ہو گئے. اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے. میرا اور دل لگنے لگ گیا، میں نے زیادہ محنت کی. تو اس کے اندر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، بہت زیادہ پیشن ہو گیا میرا، اور مجھے دن رات کا پتہ نہیں تھا اور میں کام کرنے لگ گیا. اس نے مجھے کانفیڈنس دیا، بہت کانفیڈنس دیا، کیونکہ کمپیوٹر سائنس ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ابھی آپ ایک روٹین لکھتے ہیں، پروگرام لکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. تو آپ کو ساتھ کے ساتھ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے سوچا تھا وہ ہو گیا. یہ جب میں کرنے لگ گیا تو میرا کانفیڈنس جو شیک ہوا تھا پچھلے 2-3 سال سے، وہ کانفیڈنس بحال ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک بات بتاتا ہوں کہ میری جو نیچر تھی نا، وہ نیچر تھوڑی سی رسک لینے والی نیچر تھی. ایک نیچرلی بھی لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے نا، پاگل پن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میری رسک لینے والی نیچر تھی. مثال کے طور پر جب میں چھوٹا ہی تھا، 10 11 12 سال کا، تو ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ایک مسجد تھی. میرے گھر اور ہم ایک محلے میں رہتے تھے رحمان پورہ میں. وہاں پہ ہمارا گھر اور اس کے درمیان میں وال تھی اور پھر مسجد تھی. تو نماز پڑھنے کے بعد یا جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد چھت پہ گئے تو 2-3 4 دوست تھے. وہ چھت سے ایک دوست نے بیٹھ کے تو نیچے صفیں رول کی ہوئی تھی، مؤذن نے اس صفوں کے اوپر چھلانگ ماری. دوسرے دوست نے بھی اسی طریقے سے بیٹھ کے تو چھلانگ ماری. اب میں اپنے آپ کو ذرا اسپورٹس مین سمجھتا تھا، تو میں نے کہا انہوں نے بیٹھ کے ماری ہے تو مجھے تو کھڑے ہو کے مارنی چاہیے. تو میں کھڑے ہو کے جب مارنے لگا نیچے، تو وہ مؤذن جو ہے نا صفیں اٹھا کے لے گیا تھا. اب وہ نیچے فرش تھا، لیکن میں اسی چکر میں کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں اور میں کھڑا ہو کے مارنے لگا ہوں، اس لیے مجھے دور لگ رہا ہے. مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ صفیں تو اب ہیں نہیں. تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا دور مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن میں نا زیادہ سوچتا نہیں ہوں، نہیں تو ڈر آ جائے گا. میں فٹافٹ چھلانگ مار دیتا ہوں، یہ بھی بچ گئے میں بھی بچ جاؤں گا. تو میں نے چھلانگ مار دی اور وہ میں اتنی زور سے گرا پاؤں کے بھاری کہ وہ ہڈی تو نہیں ٹوٹی، لیکن 1 مہینے تک میرے پیر سوجے رہے اور روز ٹکوریں ہوتی تھی. حکیم آ کے ٹکوریں کرتا تھا. بہرحال بچ گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ جو ایٹیچیوڈ تھا، کیونکہ بچہ تھا اس وقت، ریئلسٹک اپروچ نہیں تھی، بالکل پتہ نہیں تھا چیزوں کا، لیکن یہ ایٹیچیوڈ تھا رسک لینے والا. جب مجھے کانفیڈنس آیا کمپیوٹر سائنس سے اور وہ رسک لینے والی جو اپروچ میرے ساتھ تھی، تو اس کے بعد زندگی میں بہت سے میں نے ایسے کام کرنے شروع کر دیے جس کے اندر میں نے رسک لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر ہر جو میرا تھا، میری اسائنمنٹ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کر کے مجھے ادھر سے نکال دیا. اب میں جب پچھلی زندگی اپنی دیکھتا ہوں جا کر، مجھے اس وقت بالکل ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. نہ ہی مجھے پتا تھا میں انڈر کانفیڈنٹ ہوں، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ اب میں کانفیڈنٹ ہوں، نہ ہی مجھے کوئی پازیٹیو تھنکنگ کا پتا تھا. یہ میں آج جب پچھلی زندگی کو اپنی دیکھتا ہوں تو مجھے چیزوں کا آئیڈیا ہوتا. کمپیوٹر سائنس میں ایک کمپنی میں نے جاب کر لی کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر. بڑی محنت سے کام کیا، وہ ٹھک ٹھک کرتے 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 میری ترقی ہونی شروع ہو گئی اور میں آگے نکل گیا کافی. جو میرے چیف ایگزیکٹو تھے مجھے بڑا پسند کرتے تھے، انہوں نے مجھے میری ایڈیشنل ڈیوٹی کے طور پہ مجھے کاٹن کی پرچیز بھی دے دی، تو میں وہ بھی کرنے لگ گیا. تنخواہ نہیں میری بڑی، لیکن مجھے انہوں نے وہ ڈیوٹی بھی دے دی. 4 ملین تھی، 4 یونٹ تھے اس کمپنی کے.
تو ایک یونٹ بند پڑا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ یونٹ بند پڑا ہے میاں صاحب, یہ ہمارا یونٹ کیوں بند پڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی ویسٹ سے چلانے لگ گئے ہیں لوگ, بہت سستی کاٹن ویسٹ ہوتی ہے, ہم کاٹن سے نہیں چلا سکتے. تو میں نے کہا جی ہم ویسٹ سے کیوں نہیں چلاتے؟ انہوں نے کہا ملتی نہیں ہے. میں نے کہا جی میں خریدتا ہوں. انہوں نے کہا تو کس طرح خریدے گا؟ میں نے کہا جی میں خریدتا ہوں, اگر سارے خرید سکتے ہیں تو ہم بھی خرید سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو خرید. میں نے گاڑی پکڑی, چھوٹا تھا میں, مطلب کہ 23 ایئرس کی میری ایج تھی اس وقت. میں نے 20 ایئرز میں یا 24 ایئرز ہوگی, 21 میں نے جاب جوائن کی تھی, اس کے یہ 3 سال بعد کی بات ہو گئی. میں نے گاڑی پکڑی تو ملتان, رائے ونڈ اور قصور اور میں جتنے شہر تھے میں تو جانا شروع کر دیا. دوستی میری ہو جاتی تھی. وہ سارے جو فیکٹری والے تھے ان سے میری سلام دعا اچھی ہوا کہ میں نے 1 ہفتے کی روٹین کے بعد میں نے ویسٹ کٹھی کر لی. 7.5 لاکھ روپے کی ویسٹ, 93 کی بات ہوگی میرے خیال میں. 7.5 لاکھ روپے کی کاٹن ویسٹ میں نے اپنی کمپنی میں بھجوا دی. وہ جو جنرل مینیجرز وغیرہ تھے وہاں کے, ان کو وہ مل چلانی پڑی, ان کو مصیبت پڑ گئی, ویسٹ سے چلانی ہے. انہوں نے دوسرے تیسرے دن کہہ دیا جی آگ لگ گئی, کھاتا خراب ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. بڑے مافیا تھا وہ میرے جو میاں صاحب تھے انہوں نے کہا لے بھائی وہ بیڑا غرق ہو گیا اتنے کہ ہو جی ویسٹ بھیجیے. اب میں بھاگا ادھر, اور میں نے اس وقت پتہ نہیں میرے 8-9 ہزار 8.5 ہزار روپے تنخواہ تھی. میں سوچا 7.5 لاکھ روپیہ 90 مہینے کی تنخواہ جانی ہے میری, بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن میں جا کے دیکھا تو واقعی انہوں نے مل بند کر دی, اور ویسٹ جو ہے وہ کافی خراب بھی ہو گئی تھی. میں نے اس کے سیمپل پکڑے, جو ملیں چل رہی تھیں میں ادھر لے کے گیا, دیکھا تو وہ بھی وہی ویسٹ چلا رہے. میں نے اپنے جو تھا میاں صاحب, میں نے کہا میاں صاحب یہی ویسٹ چل رہی ہے یار, اب میں کیا کروں؟ وہ کہتے جی میں کی کروں, وہ کہتے نہیں چل دی. میں کہا جی میں چلاتا ہوں. انہوں نے کہا تو کس طرح چلائیں گا؟ میں کہا چلا لوں گا, باقی چلا رہے ہیں میں بھی چلا لوں. انہوں نے کہا چلا. میں کراچی سے میں نے ایک بندہ پکڑا, ایک قصور سے پکڑا, میں نے ٹیم بنا لی. میں نے 15 دن کے اندر نئی ٹیم بنا کے میں نے مل چلا دی. وہ مل چل گئی, باقی ملوں سے زیادہ وہ پروفٹ کے اندر آ گئے. تو یہ رسک لینے والے سائیکل سے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ دیکھنے میں کام مشکل لگتے ہیں, جب اس کو بریک اپ کر لیتے ہیں آپ ایسے 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 تو بہت آسان ہوتے ہیں کام. کچھ بھی نہیں کیا, ایک سے پوچھا اچھے بندے کون سے ہیں, اس نے کہا جی یہ ہیں. اچھا ملتا کون سا ہے؟ یہ 3 بندے ہیں. وہ 3 بندوں سے ملا, ان میں سے ایک پسند آ گیا, وہ لے آیا, وہ اگلی ٹیم لے آیا. ایک رائیونڈ سے بندہ لے گیا, ایک قصور سے بندہ لے آیا. اتنی سی محنت کی, ٹیم خود ہی سیٹ ہو گئی, کام سیٹ ہو گئی. اس کے بعد پھر جب میں اپنی جاب کی پیک پہ تھا, 31 ایئرس میری ایج تھی, گروپ جنرل مینیجر تھا, تو پر خیال ہے اب آگے مشکل ہو جائے گا. اب یہاں تو میری نمبر 1 پوزیشن ہو گئی ہے, میں نے بزنس کرنا ہے. میں پیسے نہیں تھے میرے پاس, بزنس کرنا ہے. اب مجھے ایک دوست نے تو مجھے کہا کہ یار کچھ بھی ہو جائے دنیا کا کام, تم نے جاب نہیں چھوڑنی. ایسے کئی دوستوں نے کہا جو دیکھتے تھے اتنی اچھی جاب ہے, گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, اتنی بڑی کمپنی ہے, 2000 بندے کام کرتے ہیں, اس میں نمبر 1 پوزیشن پہ کام کر رہا ہے, کوئی اتنی لمبی چوڑی پڑھائیاں بھی نہیں ہیں, ایج بھی چھوٹی ہے. تو وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ نہیں یہ جاب نہیں چھوڑنی, لیکن بس دل میں تھا کہ نہیں. اور 1-2 دوست ایسے تھے میرے, بہت زیادہ میرے دوست تھے, انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے پش کیا کہ نہیں اپنا کام کرتے ہیں. میں نے وہ جاب چھوڑ دی. وہ جاب چھوڑ کے 1.5-2 سال تک مجھے کوئی وہ نہیں ہوئی, انکم نہیں ہوئی, لیکن لگے رہے اپنی دھن کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے کام اس میں بھی سیٹ کر دیا. پھر میں ٹیکسٹائل کا بندہ تھا, فل آن ٹیکسٹائل کا مجھے تجربہ تھا. ہم میں اور میرے پارٹنر مل کے ہم ایک نئی مل لگانے لگے, اس کی ساری ورکنگ میں نے کر لی. ابھی ہم نے ایلسیاں کھولنی تھیں تو ہمارے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے انہوں نے کہا یار ٹیکسٹائل کا بڑا بیڑا غرق ہونے لگا ہے, تو ابھی نا ہم کوئی ایسی کنزیومیبل آئٹم کرتے ہیں جو ہر بندے کی ضرورت ہو اور کھانے کی آئٹم ہو, تو ہم گھی کی مل لگاتے ہیں. تو وہ جو میرے پارٹنر تھے انہوں نے کہا سلمان کی ہو رہی مل لانی. میں نے کہا یار گھی کی مل, گھی بنتا کیسے ہے, ہوتا کیا ہے, یہی نہیں پتا, تو گھی کی مل کیا لگانی. انہوں نے کہا نہیں جی گھی کی مل لگانی ہے. اب یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں صبح 11 بجے کی.
سوچ لیا گھی کی مل لگانی. 1 2 3 بجے کمپیوٹر کے اپنے سارے دوستوں کو فون کر کے کہ صوفی گھی مل ہے، فلاں مل ہے، وہاں جو کون سا کام لڑکا کرتا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ لگا ہوا ہے، وہ کمپیوٹر پروگرامر لگا ہوا ہے. نیٹ ورک میرا تھا، ان کو فون کر، یار یہ کیسی ہوتی ہے گھی کی مل، اس کا اچھا بندہ کون ہے؟ کہ صوفی گھی مل کا بہت اچھا کام ہے، اس کا جنرل مینیجر کون ہے؟ وہ جی وہ فلاں صاحب ہیں. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ ٹاؤن شپ میں رہتے ہیں. ان کا نمبر مل سکتا ہے؟ نمبر نہیں مل سکتا جی، وہ فیکٹری میں بات کرنی ہوگی. اسی دن میں نے 4 بجے فون کیا وہ صوفی گھی مل کے جنرل مینیجر سے، اور ان کو میں نے پوچھا کہ جی ملنا ہے، میں آپ کا ہمسایہ بول رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر گھر آ جائیں. گھر کا تو مجھے پتا نہیں تھا. میں نے کہا نہیں جی میں آفس ہی آؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل صبح آ جائیں. اگلے دن میں پہنچ گیا ان کے پاس، اور جا کے ان کو میں نے کہا کہ میں ایسے آپ کا ہمسایہ ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں، تو مل لگانی اور میں آپ کے پاس لگانی ہے. آپ نہیں بھی ہیلپ کریں گے تو لگا لیں گے، کسی اور کی ہیلپ لے کے. آپ ہیلپ کریں گے تو بڑی مہربانی آپ کی. مل میں نے لگانی. بہرحال میری کو 3 4 گھنٹے کی گپ شپ ہوئی ان کے ساتھ. انہوں نے اسی وقت مجھے ان کے جو استاد تھے ان کا نمبر دیا، میں نے ان سے بات کی. میں ان کے گھر پہنچ گیا. شام کو 4:30 بجے میں نے وہ جو جی سی پی کے 15 سال چیف ایگزیکٹو رہے تھے ان کو میں نے شام تک ہائر کر لیا. یعنی کہ ایک دن صبح 11 بجے سے اگلے دن شام کو 4 4:30 بجے میں نے وہ بندہ ہائر کر لیا. اس کے بعد سارا کام انہوں نے کیا، میرا کام ختم ہو گیا. تو جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے آپ بہت بڑے بڑے بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کی پازیٹیو اپروچ ہو اور آپ کام کرنے کی نیت رکھتے ہیں. کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے، اور انسان کو ڈوئر ہونا چاہیے. انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے. میں آپ کو نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ کی ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ہمارے جو بھی حالات ہیں، ہماری فیملی میں ہمارے جو ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، ہمارے دوستوں کے جو تعلقات ہیں، کتنے خوش میاں بیوی ہیں، کتنے خوش بچوں کے ساتھ ہیں، کتنے خوش ماں باپ کے ساتھ ہیں، بزنس میں کہتے ہیں کیسے ہیں، کولیگس کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے سینئرز کے ساتھ کیسے ہیں، بزنس میں کیسے ہیں، جاب میں کیسے ہیں، ہیلتھ میں کیسے ہیں. یہ ساری چیز آؤٹ کم ہے ہماری سوچ کی. اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہے، وہ پازیٹیو انرجی کریٹ کرتی ہے، تو ہماری ساری چیزیں سیدھی ہوں. اگر ہماری سوچ نیگیٹو ہے تو ہمارا برین جو ہے وہ نیگیٹو ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جو نیگیٹیوٹی بلاتی ہے. اور پھر جو ہم سوچتے ہیں وہ ہماری سوچ ہی ہمارے ارد گرد ایک حالات جو ہے نا ہماری سوچ کے مطابق بنا دیتے ہیں. ہم اپنے متعلق جو سوچتے ہیں، اگر اپنے متعلق ہم بہت ہائی سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، ہم اسی طرف چل پڑیں گے، ہم وہی بن جائیں گے. ہم اپنے رشتہ داروں کے متعلق، اپنے دوستوں کے متعلق جیسا سوچیں گے کہ یہ میرے متعلق ایسے سوچتا ہے، وہ ویسے ہی سوچنے لگ جائے گا. ہماری تھنکنگ میں اتنی پاور ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، کیونکہ ہم اپنی تھنکنگ کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں. ہماری باڈی لینگویج ہماری تھنکنگ کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. تو ہماری سوچ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سوچ کو بدلنا ہے. خاص طور پہ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں یا نیگیٹو سوچ آتی ہے ہمارے دماغ کے اندر، تو ہمیں اس کو بدلنا ہے. ہم نے یہ ٹھان لینا ہے کہ ہم نے یہ بدلنا ہے. اور اگر ہم نے یہ بدلنا ہے تو اس کی تھیراپیز ہیں کہ جب ہمیں یہ سوچ آئے، جب بھی ہم اپنے آپ کو سیڈ فیل کریں، جب اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں، جب ہم نے اپنے آپ کو اپسیٹ فیل کریں، افسردہ فیل کریں، تو ہم ایک دم سوچیں. یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں کیا سوچ آ رہی ہے جو ہم ایسا فیل کر رہے ہیں. اور جو بھی سوچ آ رہی ہو اسے ہم لکھ لیں.
اور اپنے آپ کو ڈس انگیج کر لیں اس سوچ کے ساتھ. اور پھر دوبارہ جب ہم یہ ایسا فیل کریں, دوبارہ سے اپنی دیکھیں کہ کیا سوچ آ رہی ہے, پھر اس کو لکھ لیں. دوبارہ جب یہ سوچ آئے, یہ بار بار ریپیٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ ایک جیسی سوچ, ایک ہی سوچ ایسی ہے, یا 2 سوچ یا 3 سوچ, بار بار وہی سوچیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. آپ ان سوچوں کو چیلنج سمجھ کے کہ میں نے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے, اس کو چیلنج سمجھ کے سب سے پہلے وہ نیگیٹو سوچ کو روکیں کہ ایسا نہیں ہے, اور پھر ہم اس کو ریپلیس کریں ایسی سوچ کے ساتھ جو پازیٹیو ہو. اس کو ریپلیس کر دو. ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اس کو. جب ہم کوئی نیگیٹو سوچ سوچتے ہیں تو وہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے, وہ نیگیٹو. پھر ہم اس نیگیٹو کو پروف کرنے کے لیے اپنے دماغ میں ہی اس کی ایویڈنسز اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اور نیگیٹیوٹی بن جاتی. اگر ہم اس کو وہیں پہ بریک لگا دیں, اس کی اور ایویڈنسز نہ اکٹھی کریں, اور اس کو ریپلیس کر لیں کسی اچھی بات سے, اور اس اچھی بات کی ایویڈنسز کریٹ کر لیں, اور اس کو بار بار سوچیں, تو آپ کا موڈ ایک دم اچھا ہو جائے گا. آپ اس سائیکل سے باہر نکل آئیں گے اور آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی. اور اگر آپ نے یہ ریپیٹ کر لیا بار 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 بار, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, ہفتے بعد 2 ہفتے بعد, مہینے میں, تو آپ کو پھر عادت پڑ جائے گی. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. ان کے ساتھ آپ بات کرنے لگیں کسی کی برائی کی, چاہے کسی نے ان کے ساتھ ہی برا کیا ہو, آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندے نے وہ ایسا کیا, تو وہ ایک دم ان کے منہ سے نکلتا ہے نہیں 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 نہیں, وہ یار بہت اچھا بندہ ہے, لیکن پتہ نہیں یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ ایسا کیوں ہو گیا. ان کے منہ سے برائی نکلتی ہی نہیں ہے, اور ہم خود شرمندہ ہو جاتے ہیں ان سے بات کر کے. جب لوگ ہم سم ٹائمز بہت زیادہ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. بیسیکلی لوگ جب ہم سے نیگیٹو بات کرتے ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس نیگیٹو بات سننے کا, اور پھر آگے سے اس کی مزید ایویڈنسز دینے کا, اس بات کو اور پھیلانے کا, تو پھر اس کو حوصلہ بھی ہوتا ہے, اور بار بار جب بھی وہ ہم سے ملتا ہے وہ اسی قسم کی بات کرتا ہے, اور وہ ہمارا ایک گروپ بن جاتا ہے. اگر ہم نیگیٹو بات کو ریجیکٹ کریں تو آپ یقین کریں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہم سے نیگیٹو بات کرنے کی. تو یہ آدھا قصہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اگر آپ اپنی تھیراپی کر کے اپنے اندر سے بھی یہ نیگیٹو سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ختم ہو جاتا ہے. ہم جب نیگیٹو سوچتے ہیں, جیسے کوئی مثال لے لیتے ہیں, جیسے خواتین ہیں, ان کو کبھی ایسے خیال آتا ہے کہ میری جو دیورانی ہے یا میری جو جٹھانی ہے اس نے میرے بچوں کے ساتھ کوئی ڈانٹ دیا اس کو. اب یہ اس کو کمبائنڈ فیملی ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں وہ کمبائنڈ فیملی میں ہوتے ہیں. تو وہ 2-3 بھائی ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کی بیگمیں بھی آ جاتی ہیں. ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں, لیکن شروع کے 2 4 6 سال 8 سال اکثر کمبائنڈ فیملی میں اکٹھے رہنا پڑتا ہے. وہ کسی وجہ سے رہنا پڑتا ہے, وہ آپ کے حالات کی وجہ سے بھی رہنا پڑ سکتا ہے. تو جب آپ 2-3 فیملیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کے خرچے بھی بہت کم ہوتے ہیں, اور وہ اس وقت ان حالات کے مطابق بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن وہ جو خواتین ہیں وہ اس وقت وہ والا پہلو جو پازیٹیو ہوتا ہے اس کو بھول جاتی ہیں, اور وہ جو کمبائنڈ فیملی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ بہت پریشان ہونے لگ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, اس کو یہ خیال آتا ہے بار بار کہ میرے بچوں کو ڈانٹ دیا ہے میری دیورانی نے, ان کو تو میں نے کبھی نہیں ڈانٹا تو اس کو ڈانٹ دیا. اب وہ اس کو دماغ میں نا بار بار جب بھی بیٹھیں گی نا اس کو یہ چیز چلے گی. پھر جب وہ یہ سوچیں گی کہ یہ میرے بچے کو ڈانٹا ہے انہوں نے, تو پھر وہ اس کی اندر سے خود اس کی ایویڈنس بھی لے کے آئیں گی. انہوں نے ابھی بھی ڈانٹا ہے, انہوں نے اس دن بھی ڈانٹا تھا, کل بھی یہ مجھے کہہ رہی تھی اس قسم کی بات.
تو یہ تو ہمیشہ ہی ڈانٹ دیتی ہیں، یہ میرے بچوں کو پسند ہی نہیں کرتی، مجھے ہی پسند نہیں کرتی. جب ہم یہ چیزیں ایک بندہ سوچے گا تو اس کے اندر سے بھی اسی قسم کی فیلنگ آئیں گی ان کے لیے، چڑچڑاہٹ سی آ جائے گی، سیڈنس آ جائے گی، غصہ آ جائے گا. تو جب آپ کے اندر غصہ آئے گا، چڑچڑاہٹ آئے گی، تو پھر آپ کی باڈی لینگویج بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرے گی. آپ اسی طریقے سے ریئیکٹ کریں گے، اور جب آپ ایسے ریئیکٹ کریں گے تو جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کے افینڈ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آپ غصے میں ایسی کوئی بات ہی کر دیں کہ آپ تو ہمیشہ میرے بچوں کے ساتھ تو آپ ایسے ہی کرتی ہیں ہمیشہ. وہ جو بھی جواب دے، اب اس کو غصہ آ جائے گا کہ یہ اپنے بچے کو لے کے، میں نے تو اس کے بچے کے ساتھ اتنی پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، اتنا، جب یہ باہر جاتی ہے تو میں پیچھے سے 10 گھنٹے ان کو لے کے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں سے بہتر ان کو رکھتی رہی ہوں، اور یہ مجھے اس قسم کی بات کر رہی ہے. وہ اس کی ساری محبت ختم ہو کے ادھر بھی نیگیٹیوٹی آ جائے گی. تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ ہم نے خود کریٹ کی ہے. ہم سم ٹائمز یہ بات کرتے ہیں لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، ہم خود بھی لوگ ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں بیسیکلی وہ بھی اگر ہمارے سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کا جو پرسپیکٹو ہے وہ بھی سمجھنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم سپیس دینی پڑے گی. ہر 2 بندے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. کویت میں گیا تو میں تھا، میرے ساتھ میرا بردر ان لا تھے 2. تو ہم ایک مارکیٹ میں گئے، تو میں نے کہا گھڑی کی دکان نظر آئی ہے، میں ذرا اس کو گھڑی دے دوں. تو میرے جو ہم زلف تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا گھڑی کو؟ تو میں نے گھڑی دکھائی، میں نے کہا یار یہ دیکھیں، یہ ڈھیلی ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، تو میں ذرا اس کی ایک وہ جو اس کی ہوری ہے وہ نکالتا ہوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دکاندار کو دی، میں نے کہا یار اس کا ایک سٹیپ جو ہے نا وہ نکال دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلے گئے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم کام شام کر کے واپس آیا. میں نے کہا گھڑی، اس نے مجھے گھڑی دے دی، میں نے گھڑی پہنی تو گھڑی ٹھیک ہو گئی تھی. تو میں نے وہ اپنے ہمزلف کو کہا، میں نے کہا دیکھو یار اب کتنی صحیح لگ رہی ہے. کہتا ہاں یار یہ صحیح لگ رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا کوئی پیسہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ اس کا مجھے پاس پیچ ہی نہیں تھا تو میں کھول ہی نہیں سکا. تو وہ میری گھڑی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، لیکن ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میری گھڑی جو ہے یہ ٹھیک ہو گئی ہے تو اب مجھے کتنی صحیح لگ رہی ہے. ابھی میں آپ کو پچھلے مہینے 2 مہینے کی بات بتاتا ہوں. اب جب بہت زیادہ اسموگ ہوئی تو گھر میں وہ بیگم نے بھی کہا کہ اسموگ ہو گئی ہے، بچوں سانس یہ وہ. تو میں فٹافٹ جا کے نا ایک مشین لے آیا نئی، اور وہ میں نے بیڈ روم میں رکھ دی، اور ہم نے وہ چلا دی. پہلے اس کے اوپر وہ لال رنگ آیا، پھر جامنی آیا، اور پھر نیلا آیا، اور پھر گرین آ گیا. اور وہ ہمارے سارے گھر والے، میری بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں، وہ ہم سارے گھر والے لاؤنج چھوڑ کے، میں کہتا تھا یار لاؤنج میں آؤ، کہتے نہیں ابو وہاں سانس نہیں آتا. ہم میرے بیڈ روم کے اندر ہی بیٹھ گئے کہ یہاں پہ ابھی مشین لگ گئی ہے. میں نے کہا چلو کل پرسوں میں دوسری مشینیں بھی لا لوں گا، وہ تو لگا لیں گے. بہرحال وہ آپ سمجھیں کہ وہ 15-20 دن نا ہم وہ مشین لگا کے اپنے اس کمرے میں ہی بیٹھے رہے، کیونکہ وہاں ہمیں سانس آتا تھا اور باقی گھر میں ہمیں سانس نہیں آتا تھا. وہ ٹائم گزر گیا. تو ابھی کوئی 15 دن پرانی بات ہے، میری بیگم نے کہا کہ وہ سلمان وہ یا تو اس کا فلٹر چینج کر لیتے ہیں تو یا پھر اس کو صاف کروا لیتے ہیں. میں نے کہا ہاں وہ بالکل کر لیں. انہوں نے خود ہی کھولا تو جو فلٹر تھا نا وہ پیک تھا، ابھی اس کے اوپر موم جمع لگا ہوا تھا. وہ باہر سے جو مشینیں آتی ہیں وہ نیچے فلٹر کو کھولنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر لگاتے ہیں، پھر وہ فلٹر کام کرتا ہے. وہ فلٹر نہیں کام کر رہا تھا، اور ہم 1 مہینہ نا بڑا اچھا سانس لے کے نا اس کے اندر ہم نے گزارا ہے. یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے. ہر وقت جس چیز کو ہم جیسے دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے دیکھ لیتے ہیں. ہم کرکٹ کھیلتے تھے شام کو ایک جگہ وادد روڈ پہ جا کر، تو راستے میں ایک قبرستان آتا تھا. 5 بجے ہم جاتے تھے، رات کو کھیلتے تھے 10 11 12 بجے تک. تو 5 بجے شرط لگ گئی دوستوں کی کہ قبرستان رات کو 12 بجے جو جائے گا نا بیچ میں، تو وہ اس کو 100 روپیہ میں دوں گا. کسی نے کہا، میں نے کہا میں جاؤں گا. 2-3 دن لوگوں نے کہا جی میں بھی جاؤں گا. اس نے کہا جو نہ جا سکا تو 100 روپیہ مجھے دے گا. اس نے شرط لگ گئی. ہم گئے کرکٹ کھیلے. ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، قبرستان میں جانا کوئی مسئلہ ہے؟ 12 بجے جب رات کو واپس آ رہے تھے، اندھیرا سناٹا، اور قبرستان میں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کچھ پھر رہا ہے یہاں پر.
تو میری بھی جان نکل گئی، وہ دوستوں کی تو بالکل ہی نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے۔ بہرحال میں چلا گیا، لیکن میں جس طریقے سے گیا آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کر کے، جو 5 بجے کا سین تھا نا دھوپ میں، وہ 12 بجے وہ سین نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے دماغ میں 5 بجے کا سین چل رہا ہوتا ہے، کسی کے دماغ میں 12 بجے کا سین چل رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف اپنی 5 بجے کا سین دیکھ سکتے ہیں، ہم دوسرے کا 12 بجے کا سین نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ سپیس دینی، فورگو کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ نیگیٹو، ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس چیز کا جواب، ہمیں نیگیٹو پتھر کا جواب ہمیں پتھر سے دینا پڑے گا، اس کے نقصان ہی نقصان۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایک بابا جی تھے اور ان کا بیٹا تھا، بیٹا چلا رہا تھا موٹر سائیکل اور میں گاڑی میں کھڑا ہوا تھا اشارے پہ، میں پیچھے آیا تو وہ جو لڑکے کا ابو تھے نا، وہ ایک دم آگے ہو کے نا مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا سوری بیٹا، یہ اس نے ایسے، اچھا وہ بزرگ تھے اور مجھے پتا تھا وہ موٹر سائیکل پہ ہیں، وہ میں کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ان سے لوں گا، تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ اتنا سوچا نہیں، لیکن ویسے میں اب بتا رہا ہوں کہ میں یہ سوچتا کہ میں ان کو کہتا یار یہ کیا حرکت ہے، میں کچھ بھی نہ کرتا، شریف آدمیوں کی طرح ہی بات کرتا، میں کہتا یہ کیا حرکت ہے، یہ طریقہ ہے جی، کیسے یہ ٹھیک ہوگا، فلاں فلاں، اس قسم کا میں بول دیتا ان سے۔ تو میں نے نہیں بولا، اور جب وہ بزرگ نے ایسی بات ہی کی کہ بیٹا یہ اس سے غلطی، تو میں نے کہا کوئی بات یہ کر کے نا فٹافٹ گاڑی میں بیٹھا اور میں چلا گیا۔ اسی طریقے سے میری بہن کا ایک فارم تھا، وہاں پر ہم لوگ گئے ساری فیملی، تو دیکھا میں نے وہ دو کوئی بڑے لمبے چوڑے سے بندے تھے کسی گاؤں کے، وہ نا ان کا درخت کاٹ رہے تھے، درخت کی لکڑیاں جلانے کے لیے، تو وہ کاٹ کے نا انہوں نے رسی باندھ کے رکھی، وہ رسی باندھ کے رکھی تو وہ سائیکل پہ رکھ کے نا لے کے جا رہے تھے جیسے چوری کر رہے ہوں۔ تو وہ میرا بھائی بھی تھا، بہنوئی بھی تھا، انہوں نے روکا کہ یہ کیا کر رہے، انہوں نے کہا جی لکڑاں توڑ رہے سی، کی کرنی ہے جلانیاں نے۔ تو میں ادھر آگے ہوا، میں بالکل جوان تھا، میں نے کہا تو کدھر کو پوچھا سی کون ہے، تو کہتا ہے نہیں پوچھا، یہ ایسی بات کی۔ تو میں نے نا چوری کی تھی اس نے، میں نے اس سے تھپڑ مار دیا، اور وہ بہت زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر گیا نیچے۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہوا، خیر وہ میرے بھائی وغیرہ نے مجھے کہا کہ اچھا ایسے 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 چلا ہے۔ اب اس بات کو، دونوں باتوں کو 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے۔ جب 25 سال ہو گئے ہیں مجھے، جب وہ بات یاد آتی ہے نا، وہ انکل کی جو موٹر سائیکل پہ جو مجھے کہا تھا، اور ایک دم میں چلا گیا، تو ایسے میرے دل کو مزہ آتا ہے، مجھے سکون آتا ہے بہت۔ اور وہ جب مجھے اپنا تھپڑ یاد آتا ہے نا، مجھے یقین کرے، مجھے لگتا ہے کہ جسے جب بھی میں سوچتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے منہ پہ ہی تھپڑ لگا، مجھے سکون نہیں ملتا اس سے۔ آج وہ لڑکا میرے سامنے ہو، میں معافی مانگ لوں اس سے، وہ چوری کی، وہ جائے پولیس والے کریں، جو جج کریں اس کو، جو بھی کریں، معاف کریں، سزا دیں، لیکن میں نے جو اس کے ساتھ حرکت کی، مجھے بہت شرم آتی ہے اس پہ، میرا زمین ملامت کرتا ہے مجھے اس پہ کہ کیا ضرورت تھی یہ حرکت کرنے کی۔ تو جب بھی ہم نیگیٹو کام کرتے ہیں اس کے بہت لمبے چوڑے اثرات ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم کوئی پازیٹیو کام کرتے ہیں ہم بلیسنگز اکٹھی کرتے ہیں۔ نیگیٹو سوچ کا اور پازیٹیو سوچ کا اتنا فرق ہے کہ جیسے اگر رزلٹ نکلنا ہو کسی ایگزام کا، اور ایک بچے، دونوں رزلٹ بچے کو پتہ لگ جائے، ایک بچے کو پتہ لگ جائے کہ میں فیل ہو رہا ہوں، اور ایک بچے کو پتہ لگ جائے کہ میں پاس ہو رہا ہوں، تو جو فیلنگ فیل ہونے والے بچے کی ہے، یہ نیگیٹو سوچ رکھنے والے کی فیلنگ ہوگی، اور جو فیلنگ پاس ہونے والی بچے کی، جو چھلانگیں مارتا پھر رہا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو پازیٹیو اپروچ رکھتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات صرف آپ کو
چھوٹی سی اور بات بتا دوں. سم ٹائمز ہم بات کرتے ہیں ریئلسٹک اپروچ کی. ریئلسٹک اپروچ کیا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتا ریئلسٹک اپروچ کیا ہے. اسی طریقے سے پازیٹیو رہنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم سم ٹائمز یہ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو رہنے والا بندہ جو ہے نا وہ بڑا ڈرپوک ہے، وہ مار کھائی جا رہا ہے ساروں سے، کسی کو جواب نہیں دے رہا، وہ بزدل ہے، وہ ویک ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے مضبوط آدمی وہ ہے جو پازیٹیو اپروچ رکھتا ہے، اور جو ویک ہوتا ہے وہ نیگیٹو اپروچ رکھتا ہے. وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ صبر نہیں کر سکتا، وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، وہ اس لیے ریئیکٹ کرتا ہے. تو پازیٹیو اپروچ رکھنے والے بندے کو کبھی بزدل نہیں سمجھنا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد آہستہ آہستہ جو پازیٹیو اپروچ رکھنے والا بندہ ہے اس کے ارد گرد آہستہ 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 سارے پازیٹیو بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ پازیٹیو ہیں یا نہیں، وہ اس کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نیگیٹو سوچنے والا بندہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد بھی ایک پوری دیوار کھڑی کرتا ہے نیگیٹو اپروچ کی، اور وہ اس نے خود کریٹ کی ہوتی ہے. اب کچھ کوشچن آنسر کے جواب اگر یہ والے جو پرانے والے دینے ہیں میں وہ دیتا ہوں، اگر کوئی نئے سوال کرنے ہیں بچوں نے تو وہ کر لیں. کیا کہتے ہیں حسن صاحب؟ ہینڈ ریز کریں، کس کا سوال ہے؟ سر میرے اس میں ایک کنفیوژن ہے پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ میں، جیسے اپنی ریئلٹی کی بھی بات کی ہے. پہلی بات تو میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ کسی بھی چیز کی نا کوئی ایگزیکٹ بارڈر لائن نہیں ہے. جیسے ہتھیلیاں ہیں، انگوٹھا ہے، اگر دنیا میں اربوں لوگ ہیں تو اربوں انگوٹھوں کے نشان مختلف ہیں، اربوں لوگوں کی قسمت مختلف ہے، اربوں لوگوں کے سرکمسٹینسز مختلف ہیں. اسی طریقے سے ایک پازیٹیو کانسیپٹ ہے، آپ نے ہر چیز کے اندر پازیٹیو کانسیپٹ کو لے کے چلنا ہے، وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اس میں پازیٹیو کانسیپٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں سب سے اچھا ہوں، یہ پازیٹیو نہیں ہے، یہ نیگیٹو بات. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں یہ کام اچھے طریقے سے کر جاؤں گا، کیونکہ اس کے پیچھے کانسیپٹ میرے مائنڈ میں چل رہا ہے، کر جاؤں گا کہ میں اس کے سارے سٹیپس فالو کروں گا پوری محنت دیانتداری کے ساتھ، میں کر جاؤں گا. یہ پازیٹیو اپروچ ہے. تو آپ کسی جگہ پہ اس کو بارڈر لائن نہیں لگا سکتے. ابھی آپ نے جو بات کی کہ ان کے گھر چوری ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بھوکے تھے اور وہ لے گئے سب کچھ، تو بڑی اچھی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ کے کہ بھوکے تھے اور وہ کر گئے، اس کے بعد وہ پولیس رپورٹ نہیں کراتے، یہاں پہ پرابلم آئے گی. ان کو ان چوروں کو پکڑنے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ کام وہ کریں گے، ان کو کرنے چاہیے. اور جس چیزوں کی وجہ سے چوری ہوئی وہ سٹیپس بھی ان کو ٹھیک کرنے ہیں کہ کیسے چوری ہوگی. گارڈ نہیں تھا، وائر نہیں تھی، دروازہ کھلا تھا، جو بھی سٹیپس تھے وہ سارے ان کو اس کو ٹھیک کرنے ہیں. اس کے بعد ان کو رپورٹ کروانی ہے، اس کے بعد پراپر پرسو کرنا ہے اس کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے کہا یہ بات کو یہ لفظ اور ہیں، لیکن اگر وہ کہیں یار جیسے میرے رب کی مرضی، جیسے میری رب کی مرضی، اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ وہاں پر دھاڑے مار مار کے روئیں، ٹکریں ماریں اور ہر بندے کے اوپر شک کریں تو وہ بہتر ہے، یا وہ اپنی چوری کے پروسیس کو عقل مندی کے ساتھ ٹھنڈے طریقے سے پرسو کریں، وہ بہتر ہے. تو آپ کو پرسکون رہنا ہے. اگر کسی نے بیچ میں یہ اس کی لے آیا چیز کہ یار وہ غریب تھے، ان لوگوں کا، میں نے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں ہم ایک دوست کا، لیکن میں بہت عزت کرتا ہوں اس کی، کہ وہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ کور کرتا ہے کہ کسی نے کسی کے پیسے سپوز نہیں دیے تو سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جاؤ یار بندہ بڑا خراب ہے، اس نے تو اس کو پیسے نہیں دیے. تو اب وہ لڑکا میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کا آگے سے وہ دوست ہے تو وہ اس کو کور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں پھر کی ہو گیا، وہ بیچارہ کی کرے، بھوکا مر جائے، وہ بچے رو رہے ہیں، وہ کل دوائی نہیں ہے کی کرے. یہ ویسے وہ کسی کے پیسے مارنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں پازیٹیو اپروچ کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو
ان کو پورے طریقے سے جو اس کے سٹیپس ہونے چاہیے وہ لینے چاہیے، لیکن اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. اگر اس چیز سے ان کے دل کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے تو ان کو وہ ٹھیک ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے، کام تو صحیح کریں گے نا. اس کے بعد پریشان رہیں گے تو ایک دوسرے کوئی تو نہیں سی گا، تو اپنے میاں کوئی شروع ہو جائے گی بیوی کہ تسی پھر چلے گئے سی 2 دن واسطے کی کہو جی نوکری کرتے پے وہ پچھو چوریاں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک عذاب آ جائے گا. ہم اپنے گول پہ جا رہے ہوتے ہیں نا جی تو جی لوگ ہمیں یوز کرتے ہیں، ہاں. ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، لائک وہ اپنے پرپز کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کر دو. 90% چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا گول ڈسٹرب نہیں ہوتا اور آپ دوسروں کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں. 90% ایسے ہوتا ہے. جس جگہ پہ ہمارا اپنا گول ڈسٹرب ہو رہا ہو ادھر آپ اس سے معذرت کر لیں، اور جس جگہ پر آپ کا گول ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہو ادھر آپ ضرور ہیلپ کر دیں. یہ بات سوچنا کہ لوگ ہمیں، میں ایک سافٹ اس میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپ کو نہیں میں یہ کہہ رہا، لیکن یہ بات بھی سوچنا کہ لوگ ہمیں ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، یہ نیگیٹو اپروچ. جب آپ یہ سوچیں گے کہ لوگ مجھے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیں. آپ نے یہ سوچنا ہے لوگ ایکسپلوئٹ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. کوئی حرکت ایسی ہو بھی جائے آپ پھر بھی اس کو چانس دیں. آپ کے ارد گرد جو نیگیٹو لوگ ہیں 10 اس میں سے 9 پازیٹیو ہو جائیں گے. ایک جو نیگیٹو ہوگا، جو بیمار ہوگا، وہ چھٹ جائے گا. کتنی نیگیٹیوٹی کر، میرے ایک رشتے دار ہیں، میں رشتہ نہیں بتاتا، پتہ لگ جائے گا کون ہے. وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو ڈرائیور ہیں یہ تو ان کو ایڈوانس دے کے تو پھنس جاؤ، یہ تو ایڈوانس لے کے بھاگ جاتے ہیں، یہ ایسے کر جاتے ہیں، ڈرائیور تو فلاں کرتے ہیں، یہ ان کو ایڈوانس ہے، بس ایڈوانس دے دیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا. میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا ماشاءاللہ 50 سال سے ان کے پاس ڈرائیور ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھے ٹوٹل آج تک بتائیں کتنے ڈرائیور کتنے پیسے لے گئے. تو انہوں نے کہا جی فلاں لے گیا. میں کہا چلو 10,000. فلاں لے گیا جی 5,000. اور آگے چپ ہو گئی. 15,000 ان کا پوری زندگی میں گیا ہے، اور وہ 15 سال سے میں وہ باتیں سن رہا ہوں کہ ڈرائیور جو ہے نا پیسے لے جاتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے ہمارے ہاں ڈرائیور جو ہیں بس صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں، رات کو 12 بجے تک کام کرتے ہیں. اچھے ڈرائیور جو ہیں، ہم رات کو 12 بجے بھی کہہ دیتے ہیں یار وہ بلڈ پریشر کی گولی لے کے آؤ، یار وہ صبح 6 بجے بچے کو لے کے جانا ہے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے؟ 9 بجے سے 5 بجے تک کام کرتے ہیں، اور وہ بھی بڑے نخرے سے. ہمارے 6 بجے گاڑی دھویں گے، 7 بجے بچوں کو اسکول لے کے جائیں گے، رات کو 12 بجے بھی بلڈ پریشر کی گولی لا کے دیں گے. گھر ہوگا سپوز پشاور میں یا پنڈی میں یا خان کا ڈوگرا، جائیں گے 2 مہینے کے بعد جا کے بیوی بچوں کو ملیں گے 4 دن کے لیے، اور باتیں ہم ان سے ایسے کریں گے کہ یہ دنیا کے سب سے خراب لوگ ہیں. ہمیں اپنا بھی سوچنا ہے، ہمیں اپنا بھی سوچنا ہے کہ کیا جو ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں کیا ہم تو لوگ نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم صرف اپنا آپ دیکھنے لگ جائیں کہ ہم پازیٹیو طریقے سے چلیں، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، جنت بن جائے گی. ہم نے تو اپنی زندگی بہتر کرنی ہے نا. آپ نے جس دوست کی بات بتائی کہ وہ آیا، اب وہ دوست تھا، اس نے کہا جی کہ میں کرایہ دے دوں گا، اور وہ 10 دن رہا یا جو بھی رہا، اور کیا کیا اس نے ایڈوانس لے کے چلا گیا یا پیسے نہیں دیے اس نے رہنے کے، چلا گیا. مطلب وہ وہاں پہ رہا 10 دن اور پیسے نہیں دیے اور چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. کیا وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے اس کے پاس؟ نہیں آ سکتا. نیگیٹو بندہ تھا، چلا گیا. کتنے نیگیٹو بندے ہیں، چلا جائیں ایسے، 1 ہو 2 ہو 5 ہو. نیگیٹو بندہ تھا چلا گیا، اچھا نہیں ہو گیا، ساری عمر ساتھ جڑا رہتا. نیگیٹو بندہ ساری عمر ساتھ جڑا رہتا اور بہت اچھا تھا، چلا گیا. کتنے بندے چلے جائیں گے؟ آپ پازیٹیو رہیں، اگلا بندہ آئے پھر دے دو اس کو بعد میں 10 دن دے دینا، کوئی بات نہیں. چلا جائے گا، بھاگ چلا جائے، کوئی بات نہیں. اگلا آئے گا پھر دے دو اس کو، کوئی بات نہیں، وہ ٹک جائے گا. وہ بعد میں پیسے پورے اپنے دے کے جائے گا. آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کے ساتھ پازیٹیو لوگ جڑ جائیں گے،
وہ 10-10 دن کے پیسے لے کے بھاگنے والے کتنے ہیں. وہ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی ہے. ایسے بندے کو دوست کہہ رہا تھا وہ جو چور ہے, جو دھوکے باز ہے, چلا گیا. چھانٹے ہیں ایسے بندے, ایسے پیسے دے دے کے 5-5 ہزار روپیہ چھانٹے ہیں ایسے بندے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب آدمی کی مطلب سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ پیسے آ گئے, کاروبار اچھا ہو گیا, زمین آ گئی, پلاٹ آ گئے. میں اب الٹیمیٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی زندگی میں انسان کے پاس دو ہی ہوں لیکن 3 ہوں تو جنت مل گئی. 2 سے 3 دوست اگر آپ کو ایسے مل جائیں جو بے لوث آپ کے لیے جان دے سکتے ہوں, تو آپ نے اس زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کما لیا. لیکن یہ چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود بھی کسی دوست کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا بننا پڑے گا. ٹرسٹ لینے کے لیے ٹرسٹ دینا پڑتا ہے. دیں ایڈوانس. آپ 2 بندے بھاگ جائیں گے, 4 بھاگ جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے یہ جو غلط قسم کے دوستوں کا اپنا سرکل بنایا ہوا ہے وہ ٹھیک کریں. آپ کو بہت زیادہ عوام کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو 2-4 دوستوں کی ضرورت ہے. یہ تو بہت دوست تھا تو اس نے ادھار پہ دیا نا, ورنہ تو ڈیلر آتا ہے, ڈیلر پہلے ایڈوانس لیتا ہے, ایڈوانس 2 مہینے کا لیتا ہے, پھر کرائے پہ دیتا ہے. وہ تو بہت اعتبار والا دوست تھا نا. تو ایسے دوست چھانٹی ہو جائیں, اچھی بات ہے, کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, حوصلہ کریں. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو انسان کی جو قسمت ہے اس کا بھی اس کی سوچ پر دارومدار ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے بھی قدرت کامیابی کے دروازے کھولتی ہے یا نہیں؟ جی, بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اوتھینٹک بات تو میں نہیں کر سکتا. میں اپنی زندگی کے تجربے سے میں بات بتا سکتا ہوں. میں اس کے اندر دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا, دونوں چیزیں. آپ نے کہا کہ آپ کی قسمت جو ہے وہ آپ کی سوچ پہ افیکٹ کرتی ہے. میں اس کو الٹا رکھوں گا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کی قسمت کو افیکٹ کرتی ہے. قسمت تو وہی ہوتی ہے نا جو اینڈ پہ ہمارے سامنے رزلٹ آ گیا, اس کو ہم قسمت کہتے ہیں. ورنہ تو ہمیں نہیں پتا نا کہ قسمت کیا لکھی ہوئی تھی, کیا بدلی گئی. ہمارے پاس جو رزلٹ آ گیا ہم اس کو قسمت کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, یہ 10% نہیں, 20% نہیں, 90% نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ 99% ہماری جو سوچ ہے وہ ہماری قسمت کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. پازیٹیو سوچ پازیٹیو قسمت لے کے آتی ہے. دیکھیں, یہاں پر آپ لوگ بول نہیں رہے ہیں, یہاں پر زیادہ تر تو آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ سن رہے ہیں یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ببل کریٹ ہو گیا. جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ بولنا شروع کر دیں. آپ یہ ببل جو ایک پورے ماحول پہ چڑھا ہوا ہے یہ اتار کے اپنے اوپر ببل لے آئیں. آج آپ اپنے گھر میں جائیں, آپ وہاں پر پازیٹیوٹی کی انرجی ڈسٹریبیوٹ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. فار ایگزامپل, آپ رات کو سو رہے ہیں, آپ کہتے ہو یار صبح اٹھ کے میں ابو کو چائے بنا کے دوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو صبح ابو چائے دے کے ہی پریشان ہو جائیں گے, یہ کہاں سے لے آئے. لیکن بڑا مزہ آئے گا ان کو, آپ کی رات بڑی اچھی گزرے گی, آپ کو انتظار ہوگا صبح ہونے کا. دوستوں سے ملتے ہیں, کنیکٹ کریں ان کے ساتھ. ہم تو بہت زیادہ یہ انسٹا اور اس پہ آ کے ایک دوست سے مل رہے ہوں گے, دیکھ دوسرے کی طرف رہے ہوں گے, پھر اس کو ملیں گے, تیسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. ہم کنیکٹ نہیں کرتے. جس کو ملیں اسے ہاتھ ملائیں, اس کی آنکھوں میں دیکھیں, اس کا حال چال پوچھیں, اسے اسمائل پاس کریں, کنیکٹ کریں اس کے ساتھ. وہ بھولے گا نہیں آپ کو. دوسرے سے ملیں, اس سے کنیکٹ کریں. تیسرے سے ملیں, اس سے کنیکٹ کریں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں کریٹ کریں. امی کے پاس جائیں, پاس سے گزرنے کے بجائے جا کے 2 منٹ ان کے کندھے دبانے لگ جائیں. بیگم آپ لوگوں کی تو ابھی نہیں ہوگی, بیگم کے پاس جائیں, ان سے کنیکٹ کریں, پوچھ لیں 2 منٹ کی بات. آپ روز اپنے ساتھ, روز بھی نہیں میں کر رہا ہوں, روز میں بھی پورا دن ہوتا ہے, کتنے گھنٹے ہیں. ابھی صبح آپ نے اٹھنا ہے, بیگم بچوں سے ملنا ہے, ماں باپ سے ملنا ہے, باہر اگر ڈرائیور ہے تو ڈرائیور سے ملنا ہے, اسے
بات تمیز سے کر لیں, اچھے طریقے سے کر لیں, وہ کتنا خوش ہو جائے گا. دفتر چلے جائیں, دفتر جا کے سب سے ہاتھ میں لائیں, اسلام کریں, پین سے بات کریں. آپ ہر وقت, میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ کو جی 6 مہینے بعد فلاں جگہ پہ میں نے پازیٹیوٹی کرنی ہے. ہر منٹ میں آپ پازیٹیوٹی کر سکتے ہیں اور ہر منٹ میں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. دیکھیں, آپ سی ایس ایس کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ کچھ تو کہتے ہوں گے نا کہ آپ سی ایس ایس کا ایگزام نہیں کریں, یہ فلاں چیز کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اگر تو یہ کہتے ہیں تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر نہیں ہوتا, سپوز میں کہتا ہوں جی بالکل اینڈ پہ جا کے نہیں ہوتا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, نیگیٹو باتیں سوچ رہا ہے, ایک بندہ دنیا جہان کی کتابیں پڑھ رہا ہے, دنیا کے سب سے اچھے ٹیچر سے لیکچر لے رہا ہے, اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سارے ان بچوں کا ہے جو بہت محنت کرنے والے ہیں, وہ پورا سال محنت کرتا ہے, تو ایک سال کے بعد اس میں اور دوسرے بچے میں تو ویسے ہی زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو ایک بچے جو سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے, اگر اس کے اندر پورا, پہلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے کہ میں کر جاؤں گی اس کو, تو آپ, کچھ لوگ آپ کو وہ بھی ڈسکریج کرنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے خود یہ ہمت نہیں کی ہوتی, اور شاید ان کو اندر سے ڈر ہوتا ہے یار کر ہی نہ جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسے لوگوں کی بات کو چیلنج بنائیں اپنے اندر, اور چیلنج بنا کر وہ ڈرائیو کریٹ کریں. یہ بھی ڈرائیو ہوتی ہے جب آپ کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ فیل ہو جائے گا, اور ڈرائیو بنائیں اپنے اندر کہ میں نے کر کے دکھانا ہے, اور انشاءاللہ آپ کر لیں گی. اور اگر نہ اپنے, لیکن اس چیز سم ٹائمز دیکھیں یہ بھی ایک بارڈر لائن ہے, ہم سم ٹائمز اس چیز سے بھی ڈر سکتے ہیں کہ یار میں کر لوں گا, تو اگر نہ ہو سکا پھر کیا ہوگا؟ اگر نہ ہو سکا تو اگلی دفعہ دے دیں ایگزام, کوئی بات نہیں. اور اگر پھر بھی نہ ہو سکا, میں مثال دے رہا ہوں, تو آپ نے جتنی پڑھائی کر لی ہے, آپ جس بھی فیلڈ کے اندر جائیں گے آپ جا کے کمال کریں گے. اور اگر انسان کے پاس ایک فیلڈ نہیں ہوگا, دوسرا ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا, تیسرا ہوگا, تیسرا ہوگا تو چوتھا ہوگا. کمی نہیں ہے, آپ محنت کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں رکھی. اور اللہ تعالیٰ نے, ہم اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی رکھی ہے کہ ہمارے پاس ان لمیٹڈ صلاحیت ہے کچھ بھی کر گزرنے کی. میں نے کمپیوٹر سائنس سے کام شروع کیا, پھر میں ٹیکسٹائل کے اندر چلا گیا, ادھر ٹھیک سیٹ ہو گیا, پھر میں گھی کے اس میں چلا گیا, پھر میں کنسٹرکشن کے اندر چلا گیا. ہر شعبے کے اندر مجھے لگتا ہے یہ تو بہت آسان ہے, اور ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے. تو بالکل پریشان نہ ہوں. آپ کا کام اس وقت ٹارگٹ نہیں ہے کہ میں سی ایس ایس کر کے تو میں چیف سیکرٹری کل کو میں نے لگنا ہے. نو, آپ نے سی ایس ایس کا ٹارگٹ کر لیا ہے, آپ نے اب یہ دیکھنا ہے میں نے پڑھائی کیسے کرنی ہے, میں نے یہ ہفتہ کیسے گزارنا ہے, اگلے ہفتے میں نے کیا کیا چیز کرنی ہے. آپ راستہ ٹھیک کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ منزل خود ہی ٹھیک کر دے گا.